خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی طبیعت خراب ہوئی تے آپ دے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے, آپ لیٹے ہوئے سن, ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی. اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں, تو تے ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی, ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ. فرمایا تو تے مخالفت کرنی, پڑھ اور کلمہ. کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں, الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. اور خواجہ صاحب کو مودی مڑ کے مودی رہے ٹٹو وہ کہاں دے موتر ہی پیوے, اور تسی کیڑے صوفی کیسی تھے؟ اے سلطان الہند دی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم, آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ. انہیں کیا بابے اور پھسا لیا, انہوں تو پڑھنے باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا. آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ. یہ ہے جی ہمارے صوفی, ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں. حضرت امام ربانی صوفی ہے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہندو نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریریں کر دو, ذلیل دے پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. مڑے کتاب لے آئے ہو, اے مینو دے ذرا کشف الماجوب سی, ہے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی. اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں. ہاں جی ایدے میں نشان لا کے رکھیا. فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی. آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں. صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہیں زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی فرمایا کافر کوئی نہیں, کافرن. بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی, انہیں کیا تالف الناس ورفق بہم, انہیں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو, نرمی کرو, چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں. صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام. آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر, فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے, اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قالا لجاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا, اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے, صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. پتہ نہیں کیڑے صوفی آدھی گلاں کرنے. داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے, ساری نیکیاں لے لے. اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کردے کدی فلانے بھی بڑے, میں کہا سارے بڑے ہیں, اسی کسی دی کدی نفی کی تھی, لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے, زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو. حیات افائی افادی جمع حیت جمع حیات. آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو, لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, فرمایا صدیق ساری عمر دیا نیکیاں لے لے, وہ غار والی نیکی دے دے تو. ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا, عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے. جناب اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا.
تو پھر جدو صدیق اکبر نے پہرا دیتا نا مرتدین دے خلاف تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی اے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا، کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترا بھی دوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے، جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا. ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 40 پہلوان بلائے، انہیں کیا اس بابے دی گردن ہی جھکا دے ہو اور میرا نک نہیں رہندا ہن بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام، امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی، 40 پہلوان مل کے وہ گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. جیل میں سویا اس طرف ٹانگے کر کے، اس طرف بغداد شریف ہے تو اس طرح میں ٹانگے کر کے سویا تو قادری تے بڑے ڈاڈے ممتاز قادری نہ مینوں نیند آوے تے میری پریشانی ودی جائے تے میں اپنے آپ نو کیا میں کہ یار تینوں کی ہو سیا تو جیل جا کے پریشان ہو رہا تے مینوں نہ نیند آوے تے پریشانی ودی جائے. فوراً میرے دل وچ خیال آیا بھی ٹنگا تو ادھر کیتیاں ادھر کر، اور میری ٹنگا کنے کرائیاں ادھر، وہ ممتاز قادری سی. انہیں جدہ کہنا میں تواڈے نال سی تو مینوں پھر بعد وچ سمجھ آئی وہ میرے نال کس طرح سی. مینوں ایویں خیال آیا بھی تینوں نیند کوئی نہیں آنی، ادھر ٹنگا کیتیاں ٹنگا ادھر کر. جدوں میں ادھر کیتیاں تو فوراً نیند آ گئی. اے ممتاز قادری میرے نال سی. انہیں کہا تو جدہ ٹنگا کیتی بیٹھا تینوں سمجھ کوئی نہیں. اڈیالہ جیل وچ بیٹھے ہویا ممتاز قادری نہیں روئے. پتہ ہے تانوں آخری ملاقات وچ ممتاز قادری بھی نہیں روئے تے انہاں دے ابا جی بھی نہیں روئے. انہاں دے ابا جی تے اس واسطے نہیں روئے کہ ایتھے سب شیاطین کھڑے نے، اے باہر جا کے نہ کہہ دین ممتاز قادری دا والد آخری واری ہمت ہار گیا. ممتاز قادری دے والد نہیں روئے، ممتاز قادری خود بھی نہیں روئے. میں تواڈے کول ایک سوال کرن لگا، پتر 40 دن ودا بھی نہ ہوئے تے جیل وچ بندہ چلا جاوے تے آخری ملاقات کر رہے ہوئے پتر نال، اتنا سارا بیٹا ہوئے تے پھانسی دے پھندے دی طرف چل رہے ہوئے، یارا پھر رونا نہ آوے. اے تسی جا کے نہ سوچنا ضرور، پتر جوان بھی ہوئے سفر تو آوے تے بندہ ایک باری مل کے رو پاوندا تے باپ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے پتر 5 سالہ جدا کر رہے ہوئے تے ممتاز قادری انہوں سینے نہ لا کے ہس کے چھڑ دے وے تے پھر جلدی جلدی اگے چلے. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال کیڑی پاور سی ہوئے ممتاز قادری دی کہ اپنے پتر نو ویکھ کے رویا نہیں. ممتاز اقبال کہنے لگا تینوں پتہ نہیں دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. اب ممتاز قادری یہ حضرت علماء اور مشائخ کو بات بتائی جائے گی بعد میں، ابھی تحقیق ہو رہی ہے، ابھی وہ نام سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے مرزائی عملہ سپیشل بھرتی کیا ہے ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے لیے. انہوں نے مرزائیوں کو ممتاز قادری کے ارد گرد کھڑا کیا اور کہا کہ اس کو پھانسی کے پھندے تک لے کر جاؤ. اور کس مرزائی کا اس میں عمل دخل ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں ہے. حضور کی ختم نبوت کے منکر وہ ممتاز قادری کو جب لے جا رہے ہوں گے تو بتاؤ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ممتاز قادری نے پھانسی کے پھندے تک جاتے ہوئے ایک بار مڑ کے، میں علماء اور مشائخ سے دست بستہ معذرت کے ساتھ، ممتاز قادری نے پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر ضرور دیکھا ہوگا کہ ابھی جیل کا عملہ مجھے کہے گا کہ واپس آ جاؤ، آپ کے چاہنے والے تو ملک میں آگ لگا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے تو جیل ڈھا رہے ہیں. لیکن کوئی نہیں پہنچا. اس کا جواب تو مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے.
اے ممتاز قادری اس واسطے نہیں سی وہ تو انہوں نے پھانسی دا پھندا چم لیا تے آسمان دی طرف ویکھ کے ہسیا بھی صحیح وہ ہسیا اوہی ویکھ کے ہسیا جو کچھ علم الدین ویکھ کے ہسیا ممتاز قادری ہسے آسمان دی طرف ویکھ کے 1.5-2 منٹ ویکھ دے رہا ہے پھر مسکرا پہ دیکھ وہی رہے تھے جن کو علم الدین نے دیکھا تھا اور مسکرائے اس لیے کہ مالکوں نے فرما دیا بس کیا انتظار کر رہے ہیں ہم کھڑے ہیں آ جاؤ بات تو اتنی تھی صرف اس میں کوئی بڑی بات کوئی فلسفے والی بات نہیں ہے لیکن ان ذلیلوں نے ہمارے پاس ایسی گال کوئی نہیں نہ میں ان مشائخ علماء کی موجودگی میں دینا چاہتا ہوں لیکن ہم نے ان سے انتقام لینا ہے ہم نے ممتاز قادری کے خون کا حساب لینا ہے 1929 میں غازی علم الدین کو پھانسی ہوئی 18 سال کے بعد مسلمانوں نے خون کا بدلہ لیا پاکستان لے لیا یہ غازی علم الدین کے خون کا بدلہ تھا 1929 میں پھانسی ہوئی 1947 میں مسلمانوں نے پاکستان لے لیا غازی علم الدین کا خون کا بدلہ پاکستان تھا اب غازی ممتاز کے خون کا بدلہ یہ ہے کہ ہم نے اٹھ کر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے ہاتھ سارے کھڑا کرو یہ اس انتقام ہے ہاں اب اس میں عملی حصہ لینا ہے یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے رہے تو آپ کہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ایسے نہیں ممتاز قادری پھانسے کی پھندے کی طرف 4 پولیس والے پکڑ کے لے جاندے ممتاز قادری این چلیا انہاں کیا قادری صاحب آستہ چلو ممتاز قادری انہوں نے گل کی تھی فرمایا ذلیل دیو پترو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں ایسے چلا ممتاز قادری وہ تو اگر بووی بناتے تو پھر حضور کی امت کو پتہ چلتا نا پھر اوباما کو بھی پتہ چلتا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں آپ نے ان مشائخ کا ساتھ دینا ہے کسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا ہاں ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا ہاں ایف آئی آر سے بالکل نہیں ڈرنا سبحان اللہ سب یہ کوئی بات ہے میں نے جدو نہ اندر ہتکڑیاں لائیاں نا 2 ہاتھ بدے پہلے ایتھے بندے سن تے یہ جگہ چھوٹی سی حالانکہ میں تو نس بھی نہیں سکتا میں نے ہتکڑیاں لان دا مطلب یہ سی بھائی اے جڑا پنجاب دا شیطان ہے انہیں 6 مہینے پہلے اپنے پالتو قسم دے مذہبی گنڈے نو بلا کے کیا اگر اسی ممتاز قادری نو پھانسی لا دئیے تے قوم انہوں شہید تے نہیں کہے گی انہاں وچ نہ آ جانے کیڑے سن انشاءاللہ وہ بھی تاریخ نہ آ جانے کیڑے اتنے بیٹھے ہوئے سن چاہ پی کے اس دے سامنے شبازے دے مذہبی رہنما اپنے آپ کو کہنے والے لعنت تے پہلی وڈی لعنت اتنی لعنت میڈیا ہوتے اتنی لعنت اور ذلیل دیو پترو اس کھوتی دے تسی اینکاں میں کھائیاں ایان علی دیاں قوم کو اینکوں سے آشنا کر دیا ہے کھوتی ہے اینکاں پاندی اے کھوتی اے سینڈل پاندی اے کھوتی فلانے کھوتے نال جا رہی بغیر تو اے تو تسی وکھایا لیکن اس عاشق دے جنازے دی ایک جھلک تے وکھاندے ذلیل دیو پترو ایک جھلک ہی وکھا دیندے عالم کفر نو پتہ لگدا کہ صدیاں بعد حضور دے غلاماں نے کی کر دیتا 1000 رکاوٹوں کے باوجود اتنی بڑی نہ رکاوٹاں پائیاں کنٹینر کھڑا کیتے ڈاکٹر صاحب تے میں جدو گجرا والے پہنچے تو پورا علاقہ بند کیتے ہوئے کنٹینر کھڑے کیتے ہوئے روڈ بند کیتے ہوئے جنازے پر نہیں جانا جنازے پر نہیں جانا جنازے پر نہیں جانا لیکن حضور کی امت نے بتا دیا کہ جنازے پر حضور کی امت کیسے گئی کتنی دنیا آئی جی ممتاز دے جنازے تے کروڑ دے قریب دنیا آئی ہے نہیں جی 60 لاکھ تے میں گپ ہوئی کہ ہاں 60 لاکھ دے 23 میل بندا ہے 23 میل ہاں جی 23 میل بندا ہے تے 23 میل وچ بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا ہوندا 23 کلومیٹر ہاں تو 23 کلومیٹر وچ بندہ ہی کوئی نہیں چھت وکھرے گلیاں وکھریاں لیاقت باغ وکھرا اے دکھاندے نا ایک جھلک حضور دی امت نو اور میڈیا تے لعنت سارے بولنا ہے جے تو باویں میڈیا پیو بھی ہوئے تو باویں برا بھی ہوئے ہاں جیڑا نہیں بولے گا میں اودے تی بھی پا دینی
سارے بولو میڈیا ہوتے حکمرانہ ہوتے جیڑا انہاں دا نہیں نا حامی بولیا او دے ہوتے مزید سارے بولو پرچہ کٹن تو لے کے سزا سنان تک سزا دین تک اس تو بعد کیبلاں تے بہ کے بک بک کرن والے دائیں بائیں ایک دوسرے دے کان وچ گل کرن والے سارے ہوتے توجہ توجہ اور ٹھہرو بات سنو ہے بھائی اور گل سنو میری گل سنو ایک اپنے آپ کو بڑا سکالر کہنے والا کہنے لگا مولویوں نے اسلام سے لوگوں کو کافر بنایا صوفیاء نے لوگوں کو مسلمان بنایا صوفیاء ہے بیٹھے تو کیڑے صوفیاء دیاں گلاں کرنا اور جڈو اور تو کیڑے صوفیاء دیاں گلاں کرنا صوفیاء ہے بیٹھے تو کیڑے صوفیاء دیاں گلاں کرنا سانو یہ دس کیڑا صوفی ہاں جس صوفی پیچھے تو چلے ہویا سانو پتہ ہے صوفیاء اے بیٹھے انہاں دے وڈے انہاں دے وڈے انہاں دے وڈے انہاں دے وڈے چلدیاں گل سیدنا صدیق اکبر تک جا پہنچی اے اسلام دی گل کر کہندے جی صوفیاء نے لوگوں کو مسلمان بنایا اور مولویوں نے لوگوں کو کافر بنایا اسی تو کسی نے بھی کافر ڈاکٹر صاحب نے بنایا کسی نے اے علماء بیٹھے نے داڑھی راتی قرآن حدیث پڑھا دے تو اسی جان دے جو کچھ تو کرنا تے وہ بھی میں دسن والیاں تے گلاں کوئی نہیں جو کچھ تو کرنا میں ویسے حساب گل نہ نہیں لینا نہ میں لاہور لے لواں گا اوتھے بے شک میری کیسٹ سن لینا تے میسج چلان جن مولوی خادمی نہیں آ رہا مولوی خادم نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہے جی کہندے نو گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا میں کہا میں کیڑی ڈاڈی گل کیتی جی گل تو سیدنا صدیق اکبر اتنی انہیں گل کیتی اور وہ بن مسعود نے کہ جناب ہے تو انہوں چھڑ جان گے تو سیدنا صدیق اکبر کی گل کیتی فقال له ابو بکر امسس بزر اللہ ناموس رسالت تے گل تو سیدنا صدیق اکبر ڈاڈی کیتی یہ دا ترجمہ میں بھی کئی بار یہ سٹیج تے بیان کیتا میں ترجمہ نہیں کر سکیا ہے نا پیر علماء بھی نہیں کرن گے ناموس رسالت تے گل انجی ہوندی پتر مودی نال مشائخ کانفرنساں کرانیاں ہورن مودی کیڑا دسو جی وہ گاں دا موتر پین والا کیڑا صوفی ہے اسی تے بیٹھے ہیں نا صوفیاں میں الجنس و یمیل الی الجنس لاؤ جی گاں دا موتر پین والا کیڑا صوفی او وی قسم دے بتاں کے جھکن والا اے جی او گاں دا موتر پین والا تے جناب چوہیاں کے جھکن والا او کیڑا صوفی او صوفی تے امام ربانی ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اور صوفی تے سلطان الہندن جنہ تے دربار تے جاندیاں جاندیاں چنڈ مروا دیتی فرمایا اے کدھر آیا اے کدھر مندر جائے میرے دربار اچ خواجہ محمد حسن باروی آوے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی آمن ممتاز قادری آمن جیڑا غیرت چرنا تے چرن والا اتر جائے پھر چنڈ بھی کیوں جی لگی لوائی بھی سلطان الہند نے اوتھے ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے سن مولوی خادم تک یہی کوئی نہیں اتھے کنے تک چنڈ مروائی چنڈ بابی اور مروائی اور بابی اور کے خلاف بھی بولنا شروع کر دو کہ صوفیاء وہ نہیں ہوتے جو چنڈ مروائے صوفیاء وہ ہوتے جو مودی ہوتے کھوتا نہ ہوئے تھا لاؤ جی گل کوئی سمجھ آئی ہے اے صوفیاء بیٹھے اے سٹیج دی صرف تصویر چھک کے تے کافران دے سامنے بھی لے جاؤ تے کلمہ پڑھن نہ پڑھن اے ضرور کہن کے حق والے یہی ہے تیری تصویر ویکھ کے میں قسم اٹھا کے کہنا دنیا دا کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا مسلمانہ دا رہنما میں دسنا کہ تیری ویکھ کے جھوٹ مارنے ہو جی بھیجی ایسا بھی بھیج رہے ہیں جاڑی اور راستی نو لعنت چھڈو پر گل جڑی ایسی رسول اللہ دی آخری بات جی میری گفتگو ختم انجے تسی بڑے دور دراز تو تساں دس دیتا کہ خواجہ صاحب نے سانو بلایا تے اسی آ گئے اے تمبو بھی کل سنیا بارش نال پھر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ واہ تمبو بھی جھوم رہا ہے جناب ہاں انہاں نو وجد آیا کھڑیا
بارش بھی پرا پرا رکی کھڑی کہ بھائی حضور دے غلام بیٹھے اے بابے روکی ہوئی نا جی. لوگ سمجھتے سن جڑے قبر چلے جانو کچھ نہیں. میں کہو بابے جڑے قبر بیٹھے نو زیادہ اینجو تو لائٹ تو کپڑا رکھ دیو تو اور لائٹ تیز ہو جاندی تے قبر جان دا مطلب یہ نہیں ہوندا لائٹ اور تیز ہو جاندی. داتا صاحب نے لکھا کہ جس نے رسول اللہ کو بشریت کی نظر سے دیکھا، جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گیا تو حضور کی تعظیم بھی اس کے دل سے رخصت ہو گئی. فرمایا جنہیں بشریت دی نظر نہ رسول اللہ نو ویکھیا وہ اج ویکھے یا اس ویلے ویکھے، فرمایا او دے دل وچ تعظیم نال ہی چلی گئی. تے فرمایا جنہیں حقیقت دی نظر نال ویکھیا حضور ظاہری دنیا تے تشریف رکھن یا لے جان اس کے دل سے کبھی بھی عظمت مصطفیٰ نہیں جائے گی. داتا صاحب بڑی بڑی گل لکھی. ایک کسی صوفی نے نہیں لکھی، میں نہیں پڑھی، جڑی داتا صاحب نے لکھی. ایک ہے بشریت دی نظر نال ویکھنا، ایک ہے حقیقت دی نظر نال ویکھنا. تے فرمایا جڑے پھرے سن نا انہاں بشریت دی نظر نال ویکھیا تے جنہاں دی حقیقت دی نظر نال ویکھیا فرمایا وہ صدیق اکبر ہیں. داتا صاحب نے صدیق اکبر دی بڑی یہ شان بیان کی تھی. اے سیدن کیوں جی پہلے نمبر تے صدیق اکبر دا ذکر کیتا. تے جس سید نو صدیق اکبر دی خلافت دے پہلے ہون تے پریشانی ہوئے وہ داتا صاحب نال وڈا سید ہے. اے او سید ہے جنہاں نو رسول اللہ خواب وچ زیارت بھی کروائی تے نال فرمایا بھی صحیح کہ تو پریشان کیوں میں جنوں ہتھاں تے چکیا اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے. یعنی داتا صاحب نو حضور نے سند بھی دیتی تو میرا پتر ہے. ہاں جی حضور خواب وچ زیارت جی کروائی. اے او داتا صاحب تے سیدنا صدیق اکبر کون ہیں؟ کامل صوفی. داتا صاحب فرماندے اگر تو نے کامل صوفی دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا وچ کی گل کر دیتی. آپ نے فرمایا تلسع الحیات والافاعی. آپ نے فرمایا صدیق اکبر جدوں غار وچ گئے نا اے ہی ناموس رسالت ہے. جدوں غار تے پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی حضور پہلے مینوں اندر جان دیو. تو جدوں صدیق اکبر اندر گئے تو پھر گل کی بنی ذرا او ویکھو. آپ نو تھوڑی زہر والے سپ بھی لڑے تے ڈاڈی زہر والے سپ بھی لڑے تے کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو. اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا. لیکن فرمایا لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. سپ دی تا آواز ہی بڑی، سپ دا شکار ہی بڑا بندے دا تباہ کرن واسطے. ایک سپ نہیں لڑیا، ہٹ ہٹ کے سپ لڑے لیکن صدیق اکبر دے جسم وچ حرکت بھی پیدا نہ ہوئی. صرف ایک ہی وجہ تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. کیوں جی اے صوفی یہ کامل کہ سپ لڑوا کے بھی حضور کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا. وہ کوئی صوفی ہوتا ہے جو اپنی جان بچائے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، حضور کی ناموس پر جو مرضی بھونکتا رہے. صوفی یہ ہے. اور پھر شاہ ولی اللہ فرماندے سیدنا صدیق اکبر پہلے اندر گئے، عرض کی تھی حضور لا تدخل یا رسول اللہ حتی ادخل. حضور آپ نے پہلے داخل نہیں ہونا، پہلے میں داخل ہوتا ہوں. آپ اندر گئے، ساری غار کی صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چادر تھی اس کے آپ نے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد وہ سارے سوراخ بند کر دیے. ایک رہ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی سانپ لڑا. اور جب صبح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضور نے فرمایا کہ فرمایا صدیق قال لہ النبی فأین ثوبک یا ابا بکر. فرمایا صدیق کو تہاڈی چادر کدھر گئی؟ وہ چادر کدھر گئی؟ فاخبرہ بالذی صنع. پھر جوڑا راتی کم کیتا سی نہ دسیا حضور چادر میں راتی پھاڑ دیتی سی. میں کیوں پھاڑی؟ عرض کیتے وہ غار دے سوراخ بند کیتے. تو فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ چک دیتے. حضور نے ہاتھ چک کی گل دعا منگی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ. یا اللہ صدیق کو قیامت والے دن وہ اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں نے رہنا ہے.
حضور کی ناموس کے لیے اپنی چادر غار کے سوراخوں کو بند کر دے چادر پھاڑ کر اور حضور کی خاطر ڈانگ لگوائے تو حضور تو یہ دعا دے دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں میں نے رہنا ہے. تو حضور کی عزت پر جو وقت کے گورنر کو گولیاں مارے، حضور کی ناموس کے لیے صدیق اکبر نے کیا نا بھائی. یہ چادر کیوں پھاڑی؟ تاکہ کوئی ادھر سے سوراخ سے کوئی چیز داخل نہ ہو حضور کی طرف. یہ ناموس رسالت کے لیے ہے. اور جو ڈانگ کھائے وہ کس لیے کھائے؟ وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے کھائے. تو یہاں بن مانگے کتنا مل گیا، بن مانگے کتنا مل گیا، مانگا بھی نہیں. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. عشق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، کسی کی تقریریں سننے سے یا کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا سی کہ تسی پہلے جا کے سوراخ بند کرو، پھر غار بند کرو، پھر جناب تسی ڈانگ لواؤ. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. دی سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہندا دین تے نام ہی اس چیز دا ہے حضور دی خاطر پگھل جائے بندہ. یہ دینی مدارس اسلام کے کلے ہیں بے شک بے شک. اور پتہ ہے نور الدین زنگی کو حضور نے مصر سے کیوں بلایا؟ بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے. وہ دو غدار جو مدینہ منورہ میں حضور کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے. نور الدین زنگی سویا ہوا تھا مصر میں، حضور نے وہاں اس کو جا کر جگایا کہ میری عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ ہو. تو پتہ ہے کیوں بلایا نور الدین زنگی کو؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا نور الدین زنگی میں 3 باتیں تھیں جو کسی اور حکمران میں نہیں تھی. ایک تو انہوں نے دارالحدیث قائم کی، پوری اپنی سلطنت میں بڑے بڑے دارالحدیث قائم کیے، جیسے شادی ہال یہاں بنائے جا رہے ہیں، پلازے بنائے جا رہے ہیں. اس نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے پلازے بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور بڑی بڑی علماء کو تنخواہیں دی. فرمایا یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ. ایک تو اس کے اندر کمال یہ تھا. دوسرا اس نے دینی مدارس بنائے اور دینی کتابیں مفت چھاپ کر تقسیم کی. یعنی مفت لکھوا کر، آپ کہیں گے چھاپے خانے تو نہیں ہوتے تھے، کاتبوں کو بلایا، فرمایا جتنی مرضی تنخواہ لو دینی کتابیں لکھ کر مفت شائع کرو. دینی مدرسے بنائے اور دینی کتابیں مفت چھا کر تقسیم کی. تیسری بات نور الدین زنگی میں یہ تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. تو جو دینی مدارس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں. حضور تو اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو دینی مدرسے بنائے، جو دینی کتابیں چھاپے، جو دارالحدیث قائم کرے، علماء کو تنخواہیں دے، بھائی یہاں حضور کی حدیثیں پڑھاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی نہ لے. یہ 3 باتیں تھیں نور الدین زنگی کی جو حضور نے مصر میں جا کر ان کو جگایا. فرمایا اٹھو میری عزت کے لیے مدینے پہنچ. اور جب نور الدین زنگی نے پہرا دے دیا نا، پھر ایسے اپنا دامن پکڑ کر نا مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوما اور اپنی فوج اس کے ساتھ تھی اور روتا تھا، حضور آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کام کے لیے میرا انتخاب فرمایا. آپ خدا کا شکر ادا کریں جو آپ کو غلط باتیں کہتے ہیں نا، یہ لبیک والوں کے ساتھ لگ کر آپ خراب ہو رہے ہیں. انہیں کہا چلے آؤ میں لبیک آڑے تھے تو میری نسلیں بھی احسان نہیں چکا سکن گیا. لبیک آڑے کتنے عظیم لوگ ہیں جنہیں میں نے در رسول تک پہنچا دیتا. آج لبیک یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پسینہ آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بوتل لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے ہمارے بچے. میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکوں کو کہتا ہے لے لو، انہیں کہا یار چھوڑو، جیڑا مینو پیاس میری بجھ رہی نا لبیک دے نعرے نہ پانی کی بجائے. ہماری بھی سیاسی جماعت ہے نا، دوسری سیاسی جماعتیں جب افطار کی پارٹی کرتی ہیں نا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ان کے سارے میز خالی ہو جاتے ہیں، ان کے کارکن لڑ پڑتے ہیں روٹی پر. یہ محمد عربی کے غلام ہے، سامنے پسینہ بھی آ رہا ہے.